آیت نمبر 11، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو زمین میں چل پھر کر دیکھو، یعنی کہ سیر و سیاحت تفریح کے لیے نکلنا وہ بھی جائز ہے، الاؤڈ ہے، آبویسلی انسان سیر تفریح کے لیے بھی جاتا ہے۔ تو جب اسی سے لفظ سیر بھی بنا ہے نا، سیر، سیارہ لفظ یاد ہے ہم نے پڑھا تھا پیچھے، سیارہ، تو یہی روٹ ورڈ ہے، سیرو چلو پھرو۔ تو زمین میں انسان کئی وجوہات کے لیے چلتا ہے، سیر تفریح کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، تبلیغ کے لیے جاتا ہے، تحقیق کے لیے جاتا ہے، علم کے لیے جاتا ہے۔ تو بہت وجوہات ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی۔ جس وجہ سے بھی نکلو، جس مباح کام کے لیے تم نکلو، عبرت کی نظر بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو ایک ہوتا ہے فزیکلی کہیں آنا جانا، بعض دفعہ ہم ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں، اس سے بھی بڑی عبرت ہوتی ہے انسان کو۔ ہسٹورک ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں، جو اقوام ہیں جو کہ اینشنٹ نیشنز تھے، وہ کیا ہوا، کیسے تباہ ہوئے۔ جیسے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پومپی تباہ ہوا تھا، ماؤنٹ وسوویس پھٹا تھا، پھر پومپی کا شہر تباہ ہوا تھا، اس کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی موجود ہیں۔ تو اس سے بھی انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ کیا ہے، چاہے تم فزیکلی کہیں چل کر جاؤ یا تم اپنے گھر میں بیٹھ کے تم ذہنی سفر کہیں کرو، کوئی چیز دیکھ کر، کوئی چیز پڑھ کے تم ذہنی سفر کر رہے ہو۔ اور دیکھیے سب یہ جو ہے نا، یہ سب تفریح کے طریقے ہیں، ریلیکسیشن ہوتا ہے انسان کو۔ ظاہر ہر وقت انسان عبادت نہیں کر سکتا، ٹائم ہے انسان کے پاس، کتنا پڑھیں گے، نمازیں پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، الحمدللہ درس بھی کر لیا، یاد بھی کر لیا جو کرنا تھا، گھر کے کام بھی کر لیے، نوکری بھی جو کرتے ہیں انہوں نے کر لی، ذمہ داریاں ہو گئیں، پھر بھی ٹائم تو بچتا ہے انسان کے پاس، اور انسان کا دل چاہتا ہے ریلیکس ہونے کا۔ بہترین طریقہ ہے ہسٹری پر تدبر کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ منگولز کی ہسٹری پڑھیں، یورپینز کی ہسٹری پڑھیں، کون تھے وہاں، وزیگوتس کہاں سے آئے تھے اور لومبارڈز کہاں سے آئے تھے، اور کیا کیا وہاں پہ اقوام آئی ہیں، کیسی جنگلی تھیں، کیا کیا انہوں نے، کیسی تباہی پھیلائی۔ پھر وہ جو ایکسٹنٹ ہو چکی ہیں قومیں، ان کے بارے میں پڑھیں کہ کیا انجام ہوا۔ تو لہٰذا عبرت کی نظر پیدا کرنے کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے۔ دنیا کو عبرت کی نظر سے بھی دیکھا کرو، غافلوں کی طرح نہیں دیکھو، جانوروں کی طرح نہیں دیکھا کرو ہر چیز کو، انسان کا ساتھ دیکھنا دیکھو۔ دیکھنے اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ صرف اپنی جانور جب کسی چیز کو دیکھتا ہے صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس کے اندر کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ انسان دیکھتا ہے، انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، صرف ظاہر نہیں دیکھتا، باطن دیکھ لیتا ہے، تصور کر لیتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے۔ دس ہیپنڈ، وائی ڈڈ اٹ ہیپن، ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، وائی، ہاؤ، واٹ، یہ تو سب سوالات آتے ہیں دماغ کے اندر۔ کھنڈرات کبھی دیکھنے جاتے ہیں، روئنز وغیرہ ہیں، ان کو دیکھو اور دیکھو کہ کھنڈر کیوں بن گئے، واٹ ہیپنڈ۔ قدرتی آفتوں سے جو سویلائزیشنز نیست و نابود ہوئی ہیں، ایکسٹنکٹ ہوئی ہیں، وہ کیوں ہوئیں، اس کا بھی ریزن وہ تو سائنس بھی بتا دیتی ہے کہ فیمائن آ گیا تھا، یا طوفان آ گیا تھا، یا فوجوں نے چڑھائی کر دی تھی، اس کی وجہ سے پھر یہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، یا کوئی بیماری پھیل گئی تھی۔ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا۔ اسلام جو اینگل ہمیں دکھاتا ہے، اس کا ہڈن اینگل دکھاتا ہے کہ تم ان کی عادات اور تقالید کا مطالعہ کرو، کلچر اینڈ پریکٹسز کا مطالعہ کر کے دیکھو کیا عقیدہ تھا ان کا، کیا کردار، کیا طور طریقے تھے۔ ایزیٹکس کے بارے میں دیکھو، یہ ساؤتھ امریکن جو یہ انڈیجنس پاپولیشنز تھیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل انہائلیٹ کر دیا یورپینز نے ان کو۔ تو وجہ ان کے انہائلیشن کی کیا بنی، یورپینز، وہ ڈیزیز لے کر آئے، اسمال پاکس پھیل گیا، پھر گولڈ کے لیے انہوں نے مار کے ان کو ختم کر دیا۔ وہ ان کا ظلم، ان کے ستم کی داستانیں اپنی جگہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہوا کیوں ان کے ساتھ یہ انکاز تھے، یہ ایزیٹکس تھے، ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ انسانی قربانی وہ کرتے تھے، انسانی بھیंٹ اپنے معبودوں
پہ چڑھایا کرتے تھے، شرک وہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا کردار، یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کے طور طریقے تھے. تو کلچر اور پریکٹسز کو ضرور ہی سامنے رکھنا چاہیے تاکہ انسان کو عبرت حاصل ہو، ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو وہ کر چکے. تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. قل للہ، کہو سب کچھ اللہ کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر جلدی نہیں پکڑتا، لیکن قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، غیر مشتبہ حقیقت ہے یہ. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اس کو نہیں مانتے. تو بتایا کیا جا رہا ہے دراصل کہ حادثاتی اتفاقی طور پہ رینڈملی ایکسیڈنٹلی آفتیں نہیں آتی، اللہ کے فیصلے سے آتی ہیں. اور یہ وہ رب ہے جس نے کہ اپنے اوپر رحم کو فرض کر لیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایک وعدہ اپنے پاس تحریر فرما لیا، اور وہ کیا وعدہ ہے؟ ان رحمتی تغلب علی غضبی، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو ایسا رحمان رب جس نے کہ رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس رحمان رب نے جب ان کو ہلاک کیا تو سوچو کہ وہ کتنے سرکش ہوں گے، کتنے بے رحم ہوں گے، کتنے ظالم ہوں گے. اور سب کچھ اللہ ہی کا ہے، چاہتا تو آن کے آن ان کو پیس سکتا تھا. اللہ کا آسمان، اللہ کی زمین، بیچ میں کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ پھر رہے ہیں، سینڈوچ ہوئے ہوئے ہیں. اللہ کے آسمان، اللہ کے زمین کے بیچ میں اللہ چاہتا تو چوٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دیتا ان کو، لیکن اللہ مہلت دیتا رہا. ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں. ایکچولی سورۃ الاعراف بالکل سورۃ الانعام کا جوڑا ہے، پیر ہے بالکل. یہاں پر بس اجمالی طور پہ ذکر آیا ہے، اشارے ہیں، وہاں تفصیل آئی ہے. تو وہاں دیکھیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کتنی مہلت دی، اتنا سنبھلنے کا ٹائم دیا، نشانیاں دکھائیں، معجزے دکھائے، رسول بھیجے، کتاب نازل کری. جنہوں نے توبہ کری ان کی توبہ قبول کی، پچھلی ساری زندگی کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دیں، اور اللہ قیامت کے دن خوب ان پر رحمتیں برسائے گا، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان کا آسان حساب لے گا، ان کو شرمندہ نہیں کرے گا حشر میں سب کے سامنے. اور رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، ان کے لیے مہلت کے طور پہ کہہ دیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے سنبھل جاؤ، ابھی بھی مہلت ہے، اور وہ دن آنے والا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ تو ضرور بالضرور تم کو جمع کر کے رہے گا قیامت کے دن، اور اس کے آنے میں کوئی شک تو ہے بھی نہیں، نہ کوئی شرن، نہ کوئی عقلاً، نہ کوئی علماً کوئی شک ہے. سائنس خود کہہ رہی ہے کائنات تباہ ہو جائے گی ایک دن، ابھی تو ایکسپینڈ کر رہی ہے پھر کولیپس کرنا شروع کر دے گی. دیٹس واٹ دے سے، ان کا کہنا یہ ہے. تو سائنس بھی نہیں کہتی. پہلے کہا کرتے تھے ایک زمانے میں اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری، کہتے تھے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب کہتے ہیں نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گی. تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے قیامت کے دن کو ماننے میں، اور فطرتاً انسان کے اپنے اندر محاسبے کا احساس موجود ہے، اور ہم واحد مخلوق ہیں جو خود اپنے آپ کو ہم جج کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم قیامت کو نہ مانو، اور کیا وجہ ہے قیامت کو مانو تو اس طرح نہ مانو جیسے اللہ نے بتایا ہے تمہیں، اور کیا وجہ ہے کہ تم پھر ایمان نہ لاؤ، وہی ایمان نہیں لاتے جو کہ
اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا ارادہ ہی کر بیٹھے ہیں، تو اپنی ضد انسان کو خود ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم پڑھ لیں گے آگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری بغاوت تم ہی پر الٹی پڑے گی آ کر، اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ سے بغاوت کرو گے خود ہی سزا بھگت لو گے۔ اللہ کی تو شان اپنی جگہ ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی بات کی ہے، اور پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی بھی بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، تو جگہ کا جب ذکر آئے گا تو زمین اور آسمان کی بات آئے گی۔ بھی جگہ یہی ہے نا، یا زمین یا آسمان، اور کیا جگہ ہے؟ تو وہ جگہ کی بات آتی ہے۔ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کس کا؟ رات کا اور دن کا۔ یہاں وقت کی بات ہے، بھئی یا رات ہوگی یا دن ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی زمانہ کوئی وقت نہیں ہے۔ تو زمین اور آسمان کا ذکر کر کے، رات اور دن کا ذکر کر کے اللہ تمام جگہوں، تمام زمانوں، تمام اوقات کی ملکیت بیان کر رہا ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام زمانے، تمام جگہیں، تمام اوقات سب اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اور سائنس تو خود بتاتی ہے ہم کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے، وقت کہیں کسی رفتار سے چلتا ہے، کہیں کسی رفتار سے چلتا ہے۔ یہ تو سوچ نہیں سکتا تھا انسان، کون ہے جو کہ یہ تبدیلیاں کر رہا ہے؟ اللہ۔ بلیک ہولز کو دیکھیں، کوئی رول وہاں اپلائی نہیں ہو رہا، وہاں وقت کی رفتار ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، زمان اور مکان کے فاصلے سارے سمٹ جاتے ہیں۔ کس نے کیا؟ اللہ۔ تمام جگہوں کا، تمام زمانوں کا، تمام اوقات کا مالک وہی ہے، اسی کا بس چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جو کچھ اچھا پھر کیا فرمایا؟ ما سکنا، جو بس رہا ہے وہاں پر۔ سکان رہنے والوں کو کہتے ہیں، مسکن رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ حرکت کی ضد ہے یہ، ساکن ہو جانا۔ حرکت کیا ہے؟ ہلنا، اور ساکن کیا ہے؟ ٹھہر جانا۔ تو چیزوں کا معاملہ دیکھیں کیا ہے۔ ابھی ہم نے کیا بات کی؟ جگہ، زمین اور آسمان۔ پھر اوقات کی بات کی، کیا؟ رات اور دن۔ اب کس کی بات ہے؟ موومنٹ کی، یا چیزیں متحرک ہیں یا چیزیں بے حس و حرکت ہیں، اوبویسلی۔ اور تھرڈ تو کوئی پوزیشن نہیں ہے کسی کی بھی۔ مردے قبروں میں ساکن ہیں، وہ بھی اللہ کے قابو میں ہیں۔ انسان زمین کے اوپر ہیں، ہل جل رہے ہیں، مخلوقات وہ بھی اللہ کے قابو میں ہیں۔ زمان اور مکان کا مالک اللہ ہے، زندوں مردوں پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ جو رات کی تاریکی میں بالکل ساکت صامت ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سمیع ہے۔ سمیع کا جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کئی اس کے معنی آتے ہیں۔ سمیع تو سمپل مطلب سننے والا، سب کچھ سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موومنٹ ہوتی ہے تو آواز ہوتی ہے، موومنٹ نہیں ہے تو آواز نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز میں آواز ہے، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ آواز سنتا ہے۔ پھر مدد کے لیے بھی آتا ہے سمیع کا لفظ، کہ اللہ نے سن لیا، یعنی اللہ نے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو کہ آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، یعنی پھر اللہ نے مدد کی ان خاتون کی۔ تو سننے کے لیے بھی، یعنی جو آتا ہے لفظ، یہ مدد کے لیے بھی آتا ہے، پھر دھمکی کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ سب سن رہا ہے، ہر آواز سنتا ہے۔ اور علیم، یعنی اگر آواز نہیں ہے تو بھی اس کو علم ہے کون سی چیز کہاں پر کیا کر رہی ہے۔ اسی کے حکم سے چیزیں حرکت کرتی ہیں، اسی کے اذن سے رکتی ہیں۔ کتنے خوبصورت توحید کے دلائل ہیں کہ ایسے رب کے ہوتے ہوئے تمہیں ایک اور رب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت تم کو محسوس ہوئی کہ تم نے اس کے شریک بنا لیے؟ قدرت تو دیکھو اس کی، اختیار تو دیکھو اس کا۔ تو ایسے رب کو چھوڑ کے کیوں تم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توحید کے اوپر جما دے، کبھی ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو۔
اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔